یہ محل بنا 50 سال، واقعہ 1446 سال پرانا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو کھڑکی تھی نہیں، تو کھڑکی سے کچرا پھینکنے کہاں گئی تھی؟ کتنے بڑے قذاب جھوٹے ہیں. ان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بلڈنگ تھی نہیں وہاں پہ، تو کھڑکی سے کہاں پھینک؟ اس انداز سے کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی طرف اس کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں پر یہ چیز ثابت ہے، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے یہاں یہ چیز. جب گائیڈ نے بولنا شروع کیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے، آپ کی خاموشی آپ کے بولنے سے بہتر ہے. بالکل بالکل. آپ خاموش رہیے، یعنی بٹا دیا. مکہ پاک کا حسین جلوہ یہ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے مکہ المکرمہ سے طائف تک کا آج کا ہمارا سفر ہے. ماشاءاللہ مکہ سے لے کر طائف تک جو راستے میں زیارات ہے وہ زیارات بھی کرائیں گے، اور ان زیارات سے ریلیٹڈ انشاءاللہ علمی ہم گفتگو بھی کریں گے، معلومات بھی فراہم کریں گے. اور خاص کر کے طائف کے حوالے سے جو غلط روایتیں، جھوٹی روایتیں، من گھڑت باتیں جو بسوں کے اندر گائیڈ عام کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور بہت زیارتیں بھی ہوں گی، کچھ غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بتائیں گے، اور ان غلط بیانی کرنے والے کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت معلوماتی ویڈیو ہوگی، اس کو شیئر بھی کیجیے گا. ماشاءاللہ ہم لفٹ سے باہر آ چکے ہیں. بلال میاں آ گئے ماشاءاللہ. السلام علیکم. ہمارے بلال میاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرام مورشس. امام صاحب کے داماد ہیں. وعلیکم السلام. کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ ہاں ماشاءاللہ طائف جا رہا ہوں آج. ہاں. السلام علیکم. ابراہیم خلیل کا خوبصورت نظارہ، مکہ پاک کا حسین جلوہ یہ دیکھیں. کلاک ٹاور، ہماری گاڑی دراصل اس طرف کھڑی ہے، تو ہم گاڑی کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے گاڑی لیں گے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ آگے کا سفر ہمارا جاری ہوگا. السلام علیکم. اور نواز میاں کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج نواز ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں جی. طائف کے لیے ماشاءاللہ. بہت چلیں. زمانے کے بعد ہاں بہت زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. ہاں بہت زمانے کے بعد ملاقات ہوئی واقعی میں. ہاں وعلیکم السلام. چل رہا ہے؟ جی ابھی طائف کا سفر ہے. اچھا ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوائن رہیں اور انجوائے کریں. ماشاءاللہ. ہاں مکے کی خوبصورت گلیاں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہاں سے زمزم ٹاور کا نظارہ بھی خوب ہے. ناظرین مکے میں پارکنگ کے حوالے سے کافی ایشو بنے رہتے ہیں. یہاں پر گاڑی ہماری کھڑی ہے، یہ یہاں سے انشاءاللہ یہاں سے گاڑی نکالنا بھی ایک جہاد ہے. گاڑی لگانے میں بڑی محنت کرنی پڑی، نکالنے میں بھی تو لگ رہا ہے جی نکل آئی ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں نا کہ سر تو ناظرین مکہ کنجسٹڈ بہت زیادہ ہے، بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں، گلیاں تنگ ہیں. واحد دقیقہ.
ماشاء اللہ الکریم مکہ المکرمہ کی نورانی گلیاں ہیں. ابھی ہمارا کہاں کا سفر ہے؟ طائف. طائف کا سفر ہے بھائی. ماشاء اللہ الکریم. اچھا جس روٹ سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام وغیرہ کوئی تاریخی واقعہ؟ دیکھیں مکہ المکرمہ کے لیے سب سے بڑی تاریخ کی بات تو یہ ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں رہا کرتے صلی تھے. اللہ علیہ وسلم. زندگی کے اکثر ہی نہیں بلکہ زیادہ ایام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں گزارے ہیں. سبحان اللہ. جی اللہ. ہاں طائف کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں حضرت ہیں. جی ہاں کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ بلکہ 53 ایئرس اللہ اکبر. یعنی زندگی کے 53 سالہ ایام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزارے ہیں وہ مکہ المکرمہ میں گزارے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدینے سے مکہ افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ سب کہتے ہیں مدینہ افضل ہے اور ہمارے امام کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے. دیکھیں اگر مکہ افضل ہے اسی وجہ سے افضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تھے، اور مدینہ اس لیے افضل ہے کہ حضور وہاں ہیں. تو جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جہاں مدینے میں تو مدینہ افضل ہے. ہاں سبحان اللہ. واہ واہ. مکے سے افضل ہوا اس لیے مدینہ کہ حصے میں اس کے آیا سرکار کا مدینہ. تو جو حدیثوں کے ذریعے سے مکہ کو افضل بتایا ہے سید امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ وہی حدیثیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی افادیت میں ارشاد فرمایا تھے. اس میں یہ بھی تو ہے کہ اے کعبہ تو سارے جہان سے میرے نزدیک، اے مکہ تو سارے جہان سے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے، میں کبھی نہ چھوڑتا تجھے میری قوم اگر مجھ کو یہاں سے نہ نکالتی. تو یہ وہ شہر ہے جس شہر کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عزیز فرمایا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ تو شہر ہے. کون سا شہر ہے؟ مکہ المکرمہ. مکہ المکرمہ. تو یہاں ان ناظرین کو اور ان حجاج کو اور معترمین کو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ چل ایسے ہوتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری عاشق، ایکسٹرا ہی کہیں گے ان کو، اور کیا. ایک کو میں نے کہا تھا کہ یار وہ مکہ پاک کب چل رہے ہو؟ مدینے میں ملا گنبد خضرا کے سامنے. او واہ کیا کہہ رہے ہو، ادھر کیا ہے؟ ایسا اس نے کہا. اللہ منہ میں پورا حلق تک پان گزیڑا ہوا تھا، اور بات اس نے اس طرح کی کہ مطلب اسی حقارت سے اس نے جارحانہ انداز میں اس نے ذکر کیا اس بات کا کہ مکے میں کیا ہے، اللہ اکبر. ہم تو مدینے میں سرکار کے. حالانکہ حضور خود مولود فی الکعبہ ہے، ہاں مولود فی المکہ. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور سب سے بڑی بات یار قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کسی عالم سے بیٹھ کے پوچھو کیا مطلب ہے. اس کی شرح میں جو مفسرین نے علم کا دریا بہایا ہے تو 7 طبق روشن ہو جائیں گے کہ مکے کی کیا افادیت ہے. مدینہ افضل ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بھی مکے کا ذکر اس انداز میں نہ کیا جائے جس میں تحقیری پہلو کوئی نمایاں ہو رہا. کئی ہیں ایسے نام نہاد عاشق جو کرتے ہیں، اس لیے ضرورت درپیش ہوئی ہے کہ یہ بات میں نے عرض کی ہے. بہرکیف بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ہاں سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں آگوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی. اچھا زبیر انکل اس بارے میں بتائیں، جو ہمارے گائیڈر حضرات ہوتے ہیں جو بسز وغیرہ میں عوام الناس کو گائیڈ کرتے ہیں اور بالکل عجیب قسم کی من گھڑت روایت وہ بیان کرتے ہیں، اور جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، اور وہ ایسے معتمد انداز میں عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ابھی وہ سیکھ کر آئیں یا کسی ادارے سے انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ٹیوشن لی ہے، لیکن وہ بالکل لا یعنی کلام کرتے ہیں اور ظاہر ہے ایسا مرچ مسالہ لگاتے ہیں، جو چیز ہوتی نہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں ایسے فخر سے، ایسے یقین سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے
ان کی آنکھوں کے سامنے واقعہ رونما ہوا. تو اس حوالے سے ایسے حضرات کو کیا پیغام دیں گے, اور اسی طریقہ سے جو عوام ان کو سنتی ہے ان کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کو کیا پیغام دیں گے. دیکھیے بات تو بالکل صحیح ہے کہ کہیں سے یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ ہے. اس میں یوں سمجھ لیں کہ 100 میں 1% شاید کوئی ہو. اکثریت اس میں یہ ہے کہ زیارات مقامات مقدسہ کے حوالے سے ان کا مطالعہ نہیں ہوتا. 2-4 بندے ہیں جن کو میں جانتا ہوں مکے مدینے میں, ان کا مطالعہ ہے اور وہ دینی پڑھائی انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اسلامک کتابیں پڑھے ہوئے ہیں, وہ بعض حافظ بھی ہیں. لیکن ایک بھاری اکثریت ہے, 99% کی اگر بات کی جائے, جھوٹ نہ ہوگا, ان میں وہ لوگ ہیں جو زیارات کے حوالے سے مورخین کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا. اب ظاہر ہے کہ جب وہ مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو وہ جھوٹ بولے گا, وہ کذب بیان کرے گا. وہ ابھی کل کی میں بات کروں, کل میں عرفات میں تھا تو چند حاجیوں کے بیچ میں وہ ایک گائیڈ تھا, محدث اعظم بنا ہوا تھا. اچھا, اللہ کے پرلے درجے کا جاہل تھا وہ میرے خیال سے. سامنے جبل احد کے نیچے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا ہے, 1 میٹر بائی 1 کا ہوگا میرے خیال سے, اور اس چبوترے کے اندر اوپر چھت ہے, اس کے نیچے ایک ڈھکن لگا ہے لوہے کا جس کے اندر پانی کا ایلبو ہے. صحیح. پرنس عبدالعزیز کے زمانے میں جب نہر زبیدہ کے اندر پائپ ڈال کے انہوں نے موٹر کے ذریعے سے پانی کھینچنا شروع کیا, پانی آنا بند ہو گیا. اس زمانے کا وہ ایلبو وغیرہ ہے, اس ایلبو کی حفاظت کے لیے انہوں نے چبوترا چھوٹا سا بنایا ہے, ڈبہ نما کانکریٹ کا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں قصبہ اٹھنی کھڑی تھی. اللہ, کیا قصبہ اٹھنی کھڑی تھی. قصبہ اٹھنی کھڑی تھی. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا کذاب ہے اور جھوٹ بول بھی کہاں رہا ہے. اس مقام پہ جھوٹ بول رہا ہے جہاں پہ دنیا توبہ کرنے آتی, حاجی حج کرنے آتے ہیں, جو حج کے مناسک ادا کرنے آتے ہیں, اور وہاں لوگ کثرت سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں یوم عرفہ کے دن. صحیح. وہ گناہوں سے پاک ہو کے چلے گئے حاجی, اور یہ مکے میں رہنے والا جو ہے کذاب جو ہے وہاں پر جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں. تو بسوں کے اندر بھی بہت سارے گائیڈ جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہو آپ, بہت جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو بس کے اندر علامہ صاحب تھے, جب گائیڈ نے بولنا شروع کیا تو علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بیٹھ جائیے, آپ کی خاموشی آپ کے بولنے سے بہتر ہے, بالکل بالکل, آپ خاموش رہیے. یعنی بٹھا دیا اس کو. اہل علم جس بس میں ہوتے ہیں, چند ایسے گائیڈ ان کو بسوں سے بھی اتارا ہے. لیکن عموماً بسز کے اندر علماء ہر بس میں تو ہوتے نہیں ہیں, عوام الناس ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے. عوام کو پتہ نہیں ہے, وہ سیدھے سادھے بندے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ادھر دیکھو تو ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھو تو ادھر دیکھتے ہیں, اوپر دیکھو اوپر دیکھتے, پیچھے دیکھو پیچھے. وہ بیچارے وہ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ جدھر گھماتا حاجی گھوم رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں اگر زیارات کے حوالے سے کوئی گائیڈ صحیح بیان کر رہا ہے تو 50 لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ ویڈیو نیٹ پہ جائے گی, وائرل ہوگی, اور صدقہ جاریہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کا الٹ کر لیں, اگر وہ کذاب جھوٹ بیان کر رہا, اس کا مطالعہ نہیں ہے, تاریخ کی کتابیں پڑھتا نہیں ہے, اور غلط بیانی کر رہا ہے, ویڈیو بن رہی ہے, تو پھر وہ جھوٹ اللہ میڈیا کے ذریعے سے پورے دنیا تک پہنچے گی. اور پھر سننے کے بعد اگلا بندہ کہتا ہے یار اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھا ہے, تو جھوٹ تو نہیں بولے گا. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے فقط حلیہ بنایا ہوا ہے, اس کی حلیے پہ نہ جائے, یہ جو بیان کر رہا ہے غلط بیان کر رہا ہے. اچھا, جو گائیڈر حضرات جو واقعہ بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے من گھڑت, اور کسی بھی چیز کی نسبت کسی کی طرف کر دیتے ہیں, تو اس کی مثال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. مثالیں تو بہت ساری ہیں, کہاں کہاں کی مثالیں دی جائیں. ایک تو سب سے بڑی مثال یہ ہے جو مکے کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں. جبل ابو قبیس کا جو پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر ایک کھڑکی ہے, کہتے ہیں اس کھڑکی سے بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ محل بند کر 50 سے 60 سال ہو رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. حضور کے زمانے میں اس پہاڑ کے اوپر کچھ بنا ہی نہیں تھا, بالکل وہ
पत्थरों का पहाड़ था यूं कह लें, सही। दरख्त बूटे भी नहीं लगे थे, वो पत्थरों का पहाड़ था, बिल्कुल कुछ था ही नहीं वहां पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में उस पहाड़ पर एक मस्जिद बनाई गई, जिस मस्जिद का नाम था मस्जिद हिलाल। हिलाल कहते हैं चांद को, सही। तो हिलाल क्यों नाम रखा गया? लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक ये है कि उस पहाड़ से हबीब यमनी के कहने पे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किए थे, सुभान अल्लाह। तो वो मस्जिद बनी थी वहां पर, वो पीछे की तरफ थी। अब ये महल बना 50 साल, वाकया 1446 साल पुराना है, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो खिड़की थी नहीं, तो खिड़की से कचरा फेंकने कहाँ गई थी? कितने बड़े कज़्ज़ाब झूठे हैं, इनके झूठे होने के लिए इतना ही काफी है। बिल्डिंग थी नहीं वहां पे, तो खिड़की से कहां फेंकती थी? एक तो ये। दूसरी बात ये है, हदीस की किसी भी किताब के अंदर बुढ़िया कचरा फेंकती थी, ये है नहीं। किसी हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद नहीं है। सही। समझ रहे हैं? कोई ज़ईफ भी हदीसें नहीं दिखा सकता है कि बुढ़िया कचरा फेंकती थी।